أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. السلام علیکم. سب سے پہلے ہم انشاءاللہ آج کے دن کے جو فضیلت ہے ماہ مبارک رمضان کے 20ویں دن کے روزے کی جو فضیلت ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. پھر انشاءاللہ چونکہ آج شب دعا، شب مغفرت، شب قدر ہے تو دعا کے موضوع پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 20واں دن کا روزہ مکمل کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالی 1,00,000 فرشتوں کو معین کرے گا کہ اس انسان کی حفاظت کرے. جن و انس کی شر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے ذات 1,00,000 فرشتوں کو معین کرے گا کہ اس انسان مومن کی حفاظت کرے. پہلا اجر یہ ہے، وَكَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَامَهُ صَوْمُ 100 سنہ. اللہ اکبر. اور آج کے ایک دن کا روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب پروردگار عالم 100 سال اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھنے کا ثواب خداوند متعال معین کرے گا. یعنی آج 20واں کے دن کا روزہ رکھنے والے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کے لیے 1,000 فرشتے معین کریں گے جو اس انسان کے السلام علیکم حفاظت کریں گے. دوسرا اجر یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک دن کے روزے کے بدلے میں پورے 100 سال روزہ رکھنے کا خداوند متعال اجر عطا کرے گا. نہیں، مجھے اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ میں ایک دن اللہ کے لیے روزہ رکھوں اور رب سبحان خداوند متعال مجھے 100 سال. ہمیں تو رمضان کا 1 مہینہ روزہ مشکل سے گزرتا ہے، اللہ کی ذات ہمیں 100 سال روزہ رکھنے کا اجر خداوند متعال ہمیں عطا کرے گا. پھر آگے فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا، اور جہنم کی آگ اور اس انسان مؤمن کے درمیان ایک خندق خداوند متعال تیار کر رکھے گا. یعنی اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے پروردگار عالم ایک بہت بڑی خندق کھولے گا تاکہ جہنم کی تپش سے وہ انسان محفوظ اور مامون رہے. تیسرا اجر کہ آگے فرماتے ہیں وَأَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ مَنْ قَرَأَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَالْفُرْقَانَ. کتنا خوش نصیب انسان ہے جو شخص 20ویں دن کا روزہ مکمل کر لے. تو اب 4 آسمانی کتابیں ہیں، معروف 4 آسمانی کتابیں کون کون سے ہیں؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس انسان کو قرآن مکمل پڑھنے کا ثواب، تورات مکمل پڑھنے کا ثواب، انجیل مکمل پڑھنے کا ثواب، پورے 4 آسمانی کتاب ختم کرنے کا ثواب خداوند متعال مجھے عطا کرے گا. ابھی ہم نے انجیل کو شاید اسٹوڈنٹ آج کل گوگل پہ سرچ کر کے پڑھ لے، نہیں تو ہم انجیل ہم نے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، عام عمومی طور پر کہا جاتا ہے، ہم نے تو ویسے ریسرچ کے لیے پڑھا ہے لیکن انجیل پڑھا نہیں جاتا، زبور پڑھا نہیں جاتا. لیکن آج جو 20 دن کا جو روزہ مکمل کر لے گا کتنا خوش نصیبی ہے. پروردگار عالم مجھے انجیل کی تلاوت کرنے والوں میں سے شمار کرے گا، زبور کی تلاوت کرنے والوں میں سے شمار کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب مجھے عطا کرے گا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَكَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ رِيشَةٍ عَلَى جَبْرَائِيلَ عِبَادَةُ سَنَةٍ. اس سے بھی بڑھ کے اور فضیلت، جو شخص اس 20واں دن کا روزہ مکمل کر لے گا تو پروردگار عالم جبرائیل کے پروں کے حساب سے، جتنی پر جبرائیل کے لیے خدا نے معین کر رکھا ہے، ایک ایک پر کے برابر 1 سال اللہ کے عبادت کرنے کا ثواب ہمیں عطا کریں گے. یعنی جبرائیل کے لیے کتنے پر ہے اس کے حساب سے خداوند متعال 1 سال اللہ کی عبادت بندگی ادا کرنے کا ثواب ہمیں عطا کرے گا. وَأَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ تَسْبِيحِ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ. اور پروردگار عالم آج کے دن 20واں دن روزہ مکمل کرنے والوں کو عرش الہی کے اوپر خداوند متعال کی تسبیح کرنے کا ثواب ملے گا. ہمیں ابھی دنیا میں ہم ایک تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر، لیکن عرش معلیٰ کے اوپر کوئی انسان تسبیح پڑھ لے
خداوند متعال کے عرش کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ آج کے دن جو روزہ رکھے گا عرش خداوندی کے اوپر تسبیح کرنے کا ثواب خداوند متعال عطا کرے گا۔ وَزَوَّجَهُ بِكُلِّ آیَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَلْفَ حَوْرًا، اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی 1000 حور العین انسان کو عطا کریں گے۔ عورتوں کے لیے غلمان، مردوں کے لیے حور العین خداوند متعال ایک ایک آیت کے بدلے میں آج کے دن کے روزہ رکھنے کا ثواب۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو ماہ مبارک رمضان کا 20 دن کا روزہ مکمل کر لے، اور خدا نے ہمیں یہ سعادت دے رکھا ہے کہ آج 20واں رمضان المبارک کے تاریخ ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ ہماری گفتگو نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام انسان مومنین، متقین، تقوی اور پرہیزگار انسانوں کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے۔ متقین وہ ہے کہ جو رات کی تاریکی میں اپنے قدموں پر اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد قرآن مجید کی آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 دن اس پہ بات ہوئی ہے، یعنی کس طریقے سے اٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ مقرب خاص بندے، تقوی اور پرہیزگار رکھنے والے متقین نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں، یا نماز شب کے علاوہ بھی سحر خیزی کرتے ہیں، سحر کے وقت اٹھتے ہیں اذان فجر سے پہلے اور قرآن مجید کی آیات الہیہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور جب کبھی کسی ایسی آیت کے اوپر پہنچتے ہیں کہ جس میں خداوند متعال نے صاحبان تقوی کے ساتھ، مؤمنین کے ساتھ جنت کی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، تو دعا کرتے ہیں، دل خشوع اور خاضع ہو جاتا ہے کہ دعا نکلتے پروردگار جس نعمتوں کا واسطہ تو نے مومنین کے لیے یہ جو نعمت تیار کر رکھا ہے وہ نعمت ہمیں عطا کرے، دعا کرتے ہیں۔ چونکہ آیت آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، قرآن کی آیت ہے نا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے فرمایا جو اللہ نے جو جنت تیار کر رکھا ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور جہنم کو کن لوگوں کے لیے خدا نے تیار کر رکھا ہے؟ جو اپنی بداعمالیوں کی بنا پر، اپنی حد درمی کی بنا پر اللہ کی نافرمانی کا شکار ہو، ان کے لیے خداوند متعال نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، جہنم کی عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو مومنین جب کبھی قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسی آیت پر جب پہنچتے ہیں کہ جس میں اللہ کی ذات نے صاحبان ایمان کے لیے نعمتیں تیار کر رکھا ہے، مثال کے طور پر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ٹھیک ہے، اللہ کی ذات نے ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل انجام دینے والوں کو بشارت دو، خوشخبری دو کہ اللہ نے انہیں بہتی جنت الفردوس کی نعمتیں تیار کر رکھا ہے، اور انہیں خداوند متعال قسم کھا کے میوے عطا کیے جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے نا، وہ چونکہ ہم آیت اس لیے ذکر نہیں کر رہے چونکہ اس کا ہمیں گفتگو طویل ہو جائے گی۔ تو خدا نے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل انجام دیتے ہیں اور تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھا ہے۔ جب اس آیت تک پہنچتے ہیں مومن متقی دعا کرتے کہ پروردگار جو وعدہ اس آیت میں صاحبان تقوی کے لیے دے رکھا ہے انہیں مجھے نصیب فرما۔ آج رمضان مبارک کی دن ہے، گڑیا ہے، اس میں متقی کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کسی ایسی آیت پر پہنچتے ہیں کہ جس میں وعدہ کر رکھا ہے، تو دعا کرتے کہ پروردگار جو وعدہ تو نے اس آیت میں متقین کے لیے وعدہ کر رکھا ہے وہ مجھے بھی نصیب فرمائے، دعا کرتے ہیں۔ لیکن جب کبھی اسی مولا نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے، جب کبھی قرآن کی کسی ایسی آیت کے اوپر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر خداوند متعال نے جہنم کے بارے میں ڈرایا گیا ہے، جہنم کی دردناک عذاب کا خدا نے وعدہ کر رکھا ہے، اس آیت کے اوپر جب پہنچتے ہیں تو متقین خدا کی ذات سے پناہ مانگتے ہیں، خدا کی ذات سے گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہ کی ذات سے گڑ گڑاتے ہیں کہ پروردگار تو نے
اہل نار کے لیے، اہل جہنم کے لیے، اہل دوزخ کے لیے جس دردناک عذاب کا عذاب تیار کر رکھا ہے، پروردگار مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ ہم گنہگار ہیں، تقصیرگار ہیں، مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، شیطان کی بہکاووں میں آ چکا ہے، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، تو مجھے اس جہنم کی جو آگ تو نے تیار کر رکھا ہے اس سے میرے محافظت فرما۔ متقین اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اسی لیے روایات میں ہے کہ جو انسان اپنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں اس نے گزاری ہے، ایک شب قدر اسے نصیب ہوتا ہے، اسی شب قدر میں وہ آتے ہیں اور اپنے رب کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ پروردگار میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں معصیت کار ہوں، مجھ سے نافرمانی ہوئے ہے، مجھ سے یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو چکا ہے، جانے اور انجانے میں تیری ذات کی میں نے نافرمانی کی ہے۔ اور گرتے آنسو کے ساتھ، رخسار سے آنسو گرتے ہوئے اللہ کے ساتھ جب گڑ گڑاتے ہیں، فوراً پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو اسی ایک رات میں بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے امام محمد باقر نے بیان فرمایا التائب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، امام محمد باقر نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اس دنیا میں کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے، صرف معصومین کے علاوہ 14 معصومین کے علاوہ کوئی بھی ہستی معصوم نہیں ہے، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے کسی نہ کسی طریقے سے معصیت ہوتی ہے، لیکن معصیت ہو جانے کے بعد اکڑنا انسان کی خصوصیت نہیں ہے، معصیت ہو جانے کے بعد رب کے حضور گڑ گڑانا انسان کی خاصیت ہے۔ ہم معصومین کے ہوتے ہوئے، معصومین علیہ السلام وہ ہستی کہ ایک آن کے لیے، ایک لہجے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر خاتم کے اوپر ایمان لانے سے پہلے بت پرستی کی ہے، بتوں کے سامنے انہوں نے گڑ گڑایا ہے، بتوں کے سامنے انہوں نے ان کی پوجا کی ہے۔ بہت سارے انسان مسلمان جو پیغمبر خاتم کے اوپر ایمان لائے، ایمان لانے سے پہلے بہت سارے مسلمانوں نے اسی مکہ میں بیت اللہ الحرام میں بت سجایا ہوا کرتے تھے۔ 313 بتوں کو توڑنے والا کون ہے؟ پیغمبر کے دوست کے اوپر سوار ہو کر جس نے بتوں کو کیا توڑا، وہ کون ہے؟ فقط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو پیغمبر گرامی اسلام پر ایمان لانے سے پہلے وہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں سے تراش کر معبود بنایا جاتا تھا، ان معبودوں کے سامنے گڑ گڑایا کرتا تھا۔ کبھی قرآن نے ذکر کیا ہے لات، منات، عزا، یہ سارے بتوں کے نام ہیں، ان کو سامنے رکھتے ان کے لیے گڑ گڑاتے تھے، لیکن فقط امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی، ایک آن کے لیے بھی علی نے کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا، فقط رب سبحان خداوند متعال کے علاوہ۔ اسی لیے روایت میں ہے نا، کل آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اول من آمن بی، بھئی اللہ کی ذات کے اوپر اللہ نے پیغمبر خاتم کے اوپر 40 سال کی عمر میں پیغمبر کو مبعوث برسالت کیا، مبعوث برسالت کرنے کے بعد مردوں میں سب سے پہلی ہستی کی جس نے پیغمبر خاتم کے اوپر ایمان کا اظہار کیا کون ہے؟ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس لیے کہا جاتا ہے مؤمن اول کون ہے؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو انسان سدا انسان سے خطا ہو جاتے ہیں، خطا ہو جانے کے بعد اپنے رب کے حضور انسان اقرار کرتے ہیں کہ پروردگار مجھ سے خطائی ہو چکی ہے، مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، لیکن میں تیری ذات کو وسیلہ بنا کر ائمہ معصومین کے واسطے سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ امام محمد باقر نے بیان فرمایا التائب من الذنب، اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے کمن لا ذنب له، گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہ اللہ کی ذات غفور ہے، مہربان ہے، اتنی میرے گناہوں کا ایک بہت بڑا فائل ہوں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے نا کل قیامت کا دن ہوگا تو ہر انسان اپنے نامہ اعمال کو انسان کے گلے کا توغ بنایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس وقت جب میرا نامہ اعمال کھلے گا
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات تمام گناہوں کو بخش دیا گیا ہوگا. کیوں کہ اس بندے نے شب قدر کی ایک رات اسے نصیب ہوئی ہے، اسی رات میں اللہ کے حضور سجدہ کیا، اسی رات کے میں اللہ کے حضور توبہ کیا، اسی رات میں اللہ کے حضور اس نے گڑ گڑایا، اس کے بدلے میں خداوند متعال نے اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو متقی جب کبھی قرآن کی کسی آیت پر پہنچتی ہے جس میں نعمتوں کا ذکر ہے تو خدا کے ذات سے طلب کرتے ہیں. جب کسی ایسی آیت کے اوپر پہنچتے ہیں کہ جس میں اللہ کے ذات نے دردناک عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ کے ذات سے پناہ مانگتے ہیں. بس ہمیں امیر المومنین کے اس خطبے میں ہمیں زندگی بسر کرنے کا اصول ملا. قرآن مجید جب کبھی پڑھنا ہو، قرآن مجید کو سمجھنے کا اہم ترین اصول میں ہمیں مولا نے آج اس خطبے کے ذریعے بیان کیا. تو جب کبھی کسی ایسی آیت پر پہنچے کہ جس میں مومنین کے ساتھ خوشخبری دی گئی ہو تو خدا کے ذات سے طلب کر کے پروردگار مجھے یہ نعمتیں نصیب فرما، میرا شمار ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جنہوں نے تیری عبادت کی ہے، بندگی کی ہے، اس کے بدلے میں جنت الفردوس کی بلند و بالا بہتی یا نہریں، دودھ کی نہریں بہنے والی جنت مجھے نصیب فرما. اس کے مقابلے میں جب کسی ایسی آیت کے اوپر پہنچے کہ جس میں اللہ کی ذات نے دردناک عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے، وعید ڈرایا گیا ہے، تو اس آیت کی جب پڑھتے ہیں تو متقین اللہ کے ذات سے گڑ گڑاتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں. یہ تین خصوصیت آج کے خطبے میں مولا کے امیر المؤمنین نے متقین کی بیان فرمایا. آج چونکہ شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب توبہ بھی ہے اور شب قدر بھی ہے. پرسوں آپ کے سامنے بیان کیا کہ مولا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس شخص نے سوال کیا مولا شب قدر چونکہ 3 راتوں میں سے آخری جو شب قدر رمضان المبارک کی آخری 10 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. روایت احادیث ہے کہ جب آپ امام امیر المؤمنین سے کسی نے سوال کیا مولا 19 21 اور 23 ان تینوں راتوں میں سے مشخصاً یہ رات فقط شب قدر ہے، چونکہ آپ کے سامنے میں نے پرسوں اشارہ کیا تھا کہ ایک رات شب قدر ہے، تینوں رات کی عبادت کا حکم خدا نے کیوں دیا ہے؟ اسی لیے یہی مولا امیر المومنین سے جب کسی نے پوچھا گیا کہ اللہ کے ذات نے مشخصاً مثال کے طور پر 23 کی رات کو 21 کی رات کو یا 19 کی رات میں سے وہ رات فقط شب قدر ہے، کیوں خدا نے مشخص کر کے نہیں رکھا؟ لیکن معصومین کو ان کا علم تھا، جانتے بھی تھے، لیکن معصومین علیہ السلام جب اس سوال کا جواب پوچھا گیا تو امیر المومنین نے بیان فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات چاہتے ہیں کہ یہ انسان اللہ کے ذات سے گڑ گڑائے، طلب کرے، فقط اگر مشخصاً ایک ہی رات کو واضح کر دے، مشخص کر دے یہ رات شب قدر ہے، اسی ایک رات کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرتے. اب میں نے اللہ کی ذات نے شب قدر کو آخری 10 طاق راتوں میں پوشیدہ کر رکھا ہے، تو مؤمن ان 10 راتوں میں سے شب قدر کا تلاش کرتے ہیں، شب قدر کو تلاش کرتے ہیں. تینوں راتوں میں اللہ کی عبادت اور بندگی کیا کرتے تھے. اور آپ کے سامنے پرسوں میں بیان کر چکا ہوں کہ جب حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد شب قدر کی رات ہوتی تھی تو حسنین کریمین کو تلقین کیا کرتے تھے کہ کھانا کم کھایا کریں اور ان کو جگایا کرتے تھے، ان کو رات بھر اللہ کی عبادت بندگی کے لیے اٹھا کر رکھتے تھے. چونکہ روایت ہے نا من احیا لیلۃ القدر، جو شخص شب قدر کی رات اللہ کی عبادت و بندگی میں جاگ کر گزارے تو کہتے ہیں کہ آسمان کے ستاروں کی برابر اور روئے زمین کے اندر موجود ریت کے ذرہ برابر اگر کوئی گناہ ہے تو تمام گناہوں کو خداوند متعال شب قدر کی بدولت بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. یعنی معمولی بات نہیں کہ شب قدر کی ایک رات اللہ کے لیے کوئی عبادت کرے تو آسمان کے ستاروں کے مانند، ستاروں کو کوئی انسان گنا نہیں جا سکتا. رات کو جب تاریکی میں اٹھ کر آسمان کی طرف نگاہ کرے، ستاروں کی جب آسمان کی طرف نگاہ کرے تو کون ایسا انسان ہے کہ جو آسمان کے ستاروں کو شمار کر سکے؟ کتنا غفور ہے، مہربان ہے وہ ذات کہ ہم نے پوری زندگی، میرے ابھی 36 سال میں جب سے بالغ ہوئی ہے اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں گزارا، لیکن ایک رات میں اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور بندگی کرتے ہیں. تو وہ ذات اگرچہ میرے گناہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہو، اس روئے زمین کے اندر موجود ریت جانتے ہیں نا، ریت
ریتیلا زمین، اس ریت کے ذرہ برابر اگر ان کے گناہ اگر خداوند متعال نے انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، شب قدر کے رات ان تمام گناہوں کو خداوند متعال معاف کرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ یہ شب قدر کے رات ہے۔ روایات میں ہے کہ چونکہ آج شب دعا ہے، دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ روایت میں ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادتوں کا مغز، اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے دعا کرنا ہے۔ اب ہم دعا کے نام پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں، یہ چیز مجھے ضرورت ہے۔ دعا ایک قلبی، اس کو غور سے سنو، دعا صرف میری ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھنے کو دعا نہیں کہتا، دعا ایک قلبی کیفیت ہے۔ دعا خالق اور مخلوق کے درمیان رب تعلق ہے۔ اسی لیے جب معصومین کی دعاؤں کو پڑھ لیں انسان، عجیب و غریب سلیقہ امیر المومنین نے، عجیب و غریب سلیقہ حضرت زہرا نے ہمیں سکھایا گیا ہے۔ کوئی دنیاوی ضرورت اور کوئی مادی ضرورت کو تلاش نہیں کیا، بلکہ اللہ کی ذات سے اس انداز سے گفتگو کیا کرتے تھے جیسے کہ خود خداوند متعال کے سامنے ہی ہم بیٹھا ہوا ہو۔ اسی لیے قرآن کی آیت ہے نا، جب پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم خداوند متعال کی ذات کو بلند آواز سے چیخ کر پکار کر خدا کی ذات سے دعا مانگے، یا سرگوشی کرتے ہوئے اپنے دل ہی دل میں خداوند متعال کی ذات کے لیے دعا کرے؟ پیغمبر خاتم سے جب سوال ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے آیت کریمہ لے کر جبرائیل نازل ہوا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب گرامی، جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ میرا رب کتنا دور ہے، کہ میں چیخ کر خدا کے ذات کو یا اللہ یا خدا بلند آواز سے میں رب کو پکاروں، یا میں سرگوشی میں یا رب یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور اس انداز سے پکاروں، اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے حبیب مجھ سے اگر کوئی میرا بندہ پوچھے تو انہیں کہے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں انسانوں کے قریب ہوتا ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ قرآن کی آیت نے بیان کیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات انسان کے رگ گردن سے بھی زیادہ قریب تر خداوند متعال کی ذات ہے۔ یہ کوئی زمانی فاصلہ نہیں کہ بھئی اللہ کی ذات اتنا انسانوں کے قریب ہے رگ گردن سے بھی زیادہ، بلکہ قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ حدید میں وَهُوَ مَعَكُمْ، اے لوگو اللہ کی ذات تمہارے ہی ہمراہ ہوا کرتے ہیں، اینما کنتم، جہاں کہیں بھی ہو۔ ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا ذات ساتویں عرش کے اوپر ایک سونے کی کرسی پر برجمان ہے، یہ ہمارا اعتقاد نہیں ہے۔ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کے ذات نہ کوئی جسم رکھتا ہے نہ کوئی جگہ رکھتا ہے کہ عرش کے اوپر مخصوص جگہ بنایا جائے، اس کے اوپر سونے کی کرسی سجایا جائے اور اس کے اوپر رب العالمین وہاں بیٹھ جائے۔ ہمیں اہل البیت نے یہ تعلیم نہیں دی۔ اہل البیت کے گھرانے سے جو دور روگردانی کرے اس کا انجام ایسے اعتقادات ہے۔ ہمارا اعتقاد کیا ہے؟ اللہ کی ذات لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے، نہ کوئی جسم رکھتا ہے، نہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، منزہ ہے۔ جو ہی انسان مومن خلوص دل سے یا اللہ یا ربی پکارتے، اسی وقت رب خداوند متعال اس کی پکار کو سن لیتے ہیں۔ بلکہ مولا امیر المومنین جب کیا ہے خود مسجد کوفہ میں خطبہ بیان کر رہے تھے، کسی نے پوچھا یا امیر المومنین عرش خدا اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مولا امیر المومنین نے جواب دیا، اے انسان، اے مومن، عرش خداوندی اور زمین کے درمیان کوئی زمانی اور مکانی فاصلہ نہیں ہے۔ جو ہی میرا بندہ جب میری ذات سے، میرے رب سے، مجھ سے جب پکارتے ہیں اسی وقت وہ عرش خداوندی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو دعا کے بارے میں یہ ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، بلکہ قرآن کی روایت بھی ہے، یعنی قرآن روایت ہے، یہ روایت امام محمد باقر نے سے نقل ہوا ہے کہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی قرات کرنے سے افضل اور برتر اللہ کی ذات سے گڑ گڑانا ہے، دعا کرنا ہے۔ ایک ہوتا قرآن مجید کی سرسری قرات کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک انسان اپنے قلب کو مکمل اللہ کے ذات سے متوجہ کر کے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، وہ افضل ترین عمل ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ پر مولا امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ خداوند متعال جب کسی کو 4 چیزیں عطا کرے تو وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا۔ جس کسی کو اللہ کے ذات دعا کرنے کی توفیق عنایت کرے، وہ دعا استجابت سے قبول ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ابھی سوال ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت ساری دعا کرتے ہیں،
ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کہ دعا کے قبول نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات میں، اس میں سے ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب خالق کی معرفت اور شناخت کے ساتھ ہم رب سے دعا نہیں کرتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سات شرائط بیان کی ہے کہ دعا قبول نہ ہونے کی 7 وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک فَإِنَّكُمْ تَسْأَلُونَ مَا لَا تَعْرِفُونَ، تم لوگ اس رب سے مانگتے ہو جس کے بارے میں تمہیں شناخت و معرفت حاصل نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کی ذات کو عرش پر رکھا ہوا ہے، ہم زمین پر بیٹھا ہوا ہے، اور تصور یہ ہے کہ یہ دعا پتہ نہیں کتنے سال آسمان عرش تک پہنچیں گے، اس نیت کے ساتھ دعا کرتے ہوئے آج تو نہیں پہنچیں گے بلکہ آئندہ شاید اس نیت سے۔ بھائی ہم دعا اس نیت سے کریں، میرا رب، میرا خالق میری دعاؤں کو سن رہا ہے، میرے ہمراہ ہی بیٹھا ہوا ہے، میری پکار کو میرا رب سن رہا ہے، اسی نیت سے کریں گے تو اسی وقت آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی مصلحت، اللہ کی ذات ہم لوگوں سے زیادہ ہماری مصلحتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں کچھ چیز کے بارے میں اللہ کی ذات سے مانگتا ہوں، مثال کے طور پر میں اللہ کی ذات سے بولتا ہوں پروردگار مجھے اولاد دے، لیکن میری مصلحت میں اللہ کے ذات جانتے ہیں کہ اولاد میرے لیے کیا ہے، اس حد تک وہ نہیں رکھتا، چونکہ مصلحت کو ہم نہیں جانتے۔ ایسا ربکم، قرآن کی آیت ہے نا، کوئی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم خود اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی میزان اور معیار کے مطابق وہ میرے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں اپنے لیے برا سمجھتا ہوں، میزان الہی میں وہ میرے لیے بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو ہم مومن کا خاصہ یہ ہے، مومن کی نگاہ اور نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کسی انسان اللہ کے حضور دعا کی جائے تو وہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات قیامت کے دن ذخیرہ کر رکھتے ہیں۔ اسی لیے جو روایت میں ہے، احادیث میں ہم پڑھتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا انسان مومن کے سامنے اس نے جتنے بھی دعائیں کی ہیں اس میں سے جو دعائیں قبول ہو چکی ہیں، جو دعائیں قبول نہیں ہوئے، ان کا اجر جب انسانوں کے سامنے رکھا جائے گا، وہ تمنا کریں گے اے کاش اگر اتنی اجر دعا قبول نہ ہونے کے بارے میں خدا نے معین کر رکھا تو اے کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ یعنی اتنا انسان تمنا کریں گے اللہ کی ذات کی طرف سے وہ میں اجر اور مہربانیاں دیکھ کر۔ تو آج شب قدر کی رات، اس رات کو ضائع نہ کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ کے ذات سے توبہ کریں، اللہ کے ذات سے مانگیں۔ اگر نہ جانے آئندہ یہ شب میرے لیے میری زندگی میں میسر ہو یا نہ ہو، نہ جانے آنے والی شب قدر میرے لیے نصیب ہو یا نہ ہو، تو آج مجھے اللہ کی ذات نے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، نہ جانے آئندہ میں زندہ تو ہوں لیکن بیڈ ریسٹ پر ہوں، یعنی میں یہ اعمال انجام نہیں دے سکتا ہوں، نہ جانے آئندہ میں دنیا میں ہوں لیکن کوئی ایسی میرے لیے عذر پیش آ جائے کہ میں اللہ کی ذات سے گڑ گڑانے سے، شب قدر کے لیے آنے سے میں قاصر ہوں۔ تو اس رات کو غنیمت جانے، اس رات کا سالوں سال اللہ کے خالص عرفا متقی تقوی پرہیزگار بندے راتوں کو، یعنی سالوں سال اللہ کی ذات سے شب قدر کی توفیق۔ آپ اسی دعاؤں میں جو ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، شروع کی دعاؤں میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں شب قدر کی رات ہمیں نصیب فرما۔ یہ معصومین کی ذات نے دعائیں تلقین کی ہے، تو ہمیں شب قدر اللہ کی ذات نے نصیب کی ہے، تو اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عبادت اور بندگی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرے انشاءاللہ۔ پروردگار ہماری طرف سے اس قلیل اعمال کو قبول و منظور فرما۔ مولانا نواز سے محمد و آل محمد کے اوپر درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی اللہم انا نسألک